بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ عمران خان صاحب سے مکمل طور پر بند ہے۔ اسی سلسلے میں پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے آج دھرنا دیا ہے سپریم کورٹ کے باہر، حالانکہ اتنی بڑی تعداد ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے، انہوں نے کوشش کی ہے کسی طرح چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقات ہو سکے، عمران خان کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں اس حوالے سے ڈسکشن کر سکیں، جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں اس پر بھی بات ہو سکے، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور ایک سرپرائزنگ نیوز ہے، پاکستان کے اندر سچ میں ایک میریکل ہوا ہے، نیتن یاہو کے حوالے سے ایک سروے ہوا ہے، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ آج کے اس ولاگ میں شیئر کروں گا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے ہم دھرنے کی بات کر لیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی قیادت ہے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ عمران خان صاحب سے مکمل طور پر بند ہے، اور اینڈ اٹس بین مور دین 80 ڈیز عمران خان صاحب مکمل آئسولیشن میں، اور پچھلے ہفتے سے تو کوئی پتہ بھی نہیں کر رہا کہ عمران خان صاحب کس حال میں ہیں۔ 8 سے 10 دن ہو گئے ہیں، کسی نے بھی نہیں پوچھا کیونکہ سارے بھول گئے ہیں۔ حالانکہ کچھ جگہوں میں کے پی کے اندر ابھی بھی احتجاج چل رہا ہے، لیکن آج جو سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہوا ہے، جو دھرنا دیا گیا ہے، آئی ووڈ سے کہ یہ کوئی کامیاب دھرنا نہیں تھا، حکومت کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ جو بند کمروں کے پیچھے فیصلہ کر رہے ہیں جو موجودہ حکومت ہے، جو فارم 47 کی جو حکومت ہے، ان کو فرق نہیں پڑا۔ تو لوگ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑ رہا، گورنمنٹ کو فرق نہیں پڑ رہا۔ تو کوئی اس طرح کا احتجاج ہو جس میں بڑی تعداد بھی لوگوں کی موجود ہو، یہ تو ٹوٹل ویسے 400 پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، تو یہ تو 100 لوگ بھی نہیں تھے سپریم کورٹ کے باہر۔ حالانکہ سلمان اکرم راجہ نے کوشش کی ہے، جو چیف جسٹس ہیں ویسے ڈوگر بھی ہوتے ہیں یا افریدی ہوں، ان سے جب بھی ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے یہ وہاں نظر نہیں آتے، ان سے ملاقات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے، پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہی ہے، ان کے حساب سے ہی فیصلے ہوتے ہیں، ان کی اپنی عدالتیں ہیں، تو اس حساب سے یہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو ملاقات بھی نہیں ہو سکی، اثر تک یہ دھرنا جاری رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امن فورس کا سہیل افریدی نے بھی اعلان کیا اس حوالے سے بھی بالکل خاموشی ہو گئی ہے، سہیل افریدی بھی مکمل طور پر خاموش ہیں۔ حالانکہ ان کا اب ارادہ ہے کہ وہ دوبارہ سڑکوں پر نکلیں، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے آج آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ سپیچ کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ جو 17 سیٹوں والی حکومت ہے ہم اس کو دوبارہ نہیں گرائیں گے، اگر یہ ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی بات چیت ہوتی ہے، ہم نہیں چاہیں، آپ صرف عمران خان صاحب کو رہا کریں، حکومت آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ بے شک یہ جو فارم 47 والی حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، ادروائز آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، اس چیز کا کوئی فوری حل نکالا جائے۔ بے شک یہ ناجائز حکومت ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو سنبھالیں، ہم آگے ویٹ کریں گے، اور جب تک یہ پرابلم سالو نہیں ہوگی ہم ویٹ کریں گے اس چیز کا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے یہی کہا ہے، اور کل علیمہ خان صاحبہ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس حوالے سے، انہوں نے صاف طور پر یہی کہا ہے کہ عمران خان کو ایٹ لیسٹ بنیادی ضروریات تو پوری کی جائے، جو ان کا طبی معائنہ ہے ان کو پراپر فیسلٹیز دی جائیں، الشفا ہاسپٹل میں انہیں لے کے جایا جائے، منتقل کیا جائے، اور سپرویژن ہونی چاہیے جو ان کے پرسنل ڈاکٹرز ہیں عمران خان صاحب کے، اور اگر فیملی بھی ساتھ ہو، اس سے بڑی بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ فیملی اور ڈاکٹرز کی موجودگی میرے حال میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ان کی موجودگی میں عمران خان صاحب کی آنکھوں کا مکمل طور پر اور ایک پراپر میڈیکل چیک اپ ان کا ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہا۔ اور سہیل افریدی جو کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، 10 بار ناکام لوٹ چکے ہیں، ان کے پاس کورٹس کے آرڈرز بھی موجود تھے اور ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے وہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کر سکی۔ سلمان صفدر ملے تھے، انہیں بھی سپریم کورٹ نے بھیجا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کی صحت کا جائزہ لیں، ہمیں ایک رپورٹ تیار کر کے دیں، اس کے بعد ہم ڈیسیژن لیں گے۔ انہوں نے بھی کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی ہے، عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے اس حوالے سے انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی ہے۔ یہ بات انہوں نے کہا ہے کہ 85% جو عمران خان صاحب کی آنکھوں کا ویژن ہے وہ چلا گیا ہے، اس کے بعد ان کی فیملی کو بھی پتہ چلا ہے، اور اب علیمہ خان صاحبہ بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ عمران خان کو طبی جو سہولیات ہیں ان کا پراپر میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ انہیں دی جائیں، انہیں الشفا ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے۔ اور اس وقت وہ پوری دنیا کو یہ بتا رہی ہیں، یہ انسانی بنیادی حقوق کی بات ہے، اور یہ ہر بندے کا آپ یہ سمجھ لیں کہ حق ہے، بنیادی حق ہے کہ اس کو مکمل میڈیکل فیسلٹیز دی جائیں، چاہے کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کیا ہو۔ اور عمران خان نے ویسے بھی اتنا بڑا کوئی جرم نہیں کیا، عمران خان نے کوئی جرم بھی نہیں کیا۔ یہ جو 2% کے کیسز دائر کر رکھے ہیں، عدت نکاح جیسے کیس اور گھڑی چوری کے جیسے کیس، انہوں نے اربوں خربوں روپے، ٹریلینز آف ڈالرز یہاں سے انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے یہ لنڈن میں انویسٹ کیا انہوں نے، اس حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا۔ یہاں یہ غزہ پیس آف بورڈ ادھر اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا۔ ہماری معیشت تباہ ہے، ہمارا انفراسٹرکچر، اس حوالے سے انہیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔
تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملنے نہیں دے رہے، اور ابھی عمران خان کی بہنوں کا بھی یہی مطالبہ ہے۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جنہوں نے آج دھرنا دیا ہے، سیٹ کہ یہ کوئی اتنا کامیاب دھرنا نہیں تھا، بہرحال دھرنا ہوتا ہے، کوشش کی گئی ہے لیکن اس طرح کے رزلٹ نہیں مل سکے۔ جس خبر کی میں آپ سے بات کر رہا تھا سٹارٹنگ میں کہ ایک میریکل ہوا ہے پاکستان کے اندر، وہ یہ ہوا کہ ایک سروے ہوا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو نیتن یاہو کی لیڈرشپ ہے، پاکستان کی جو 52% آبادی ہے وہ نیتن یاہو کی لیڈرشپ کو قبول کرتی ہے، اسے پسند کرتی ہے، اور 49% ایسی ہے جو کہ پسند نہیں کرتی۔ آپ اندازہ کریں ذرا 50-50۔ اب میں آپ کو کمپیئر کر کے بتاؤں گا جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی۔ دوسرے ممالک کے ساتھ ایسے کمپیئر کریں گے، ایران کی جو پاپولیشن ہے اس میں 98% جو پرسنٹیج ہے آبادی کی وہ ناپسند کرتی ہے، شدید ناپسند کرتی ہے نیتن یاہو کی حکومت کو۔ ہم انڈونیشیا کی بات کریں جو کہ اپنی فورسز بھی بھیجیں گے وہاں بھی 85 to 90% جو لوگ ہیں وہ ناپسند کرتے ہیں نیتن یاہو کی لیڈرشپ کو۔ اب اگر ہم یورپ والی طرف جائیں، ترکی کی اگر ہم بات کریں، وہاں بھی 85% چل رہی ہے، وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں نیتن یاہو کو۔ پھر اگر ہم فرانس، اٹلی اور اسپین کی بات کریں، ان کی بھی جو 75 سے 80% آبادی ہے وہ نیتن یاہو سے بے انتہا نفرت کرتی ہے۔ تو پاکستان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کا ایسا سروے ہوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کا یہ سروے کیا گیا ہے جہاں 52% ہے جو کہ نیتن یاہو کی لیڈرشپ کو پسند کرتی ہے، قبول کرتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں اس بات سے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس طرح کا سروے کیا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے بالکل چپ ہے، ویسے یہ بڑے جنگجو بنے پھرتے ہیں، اور جنرل جان ہے ویسے بھی ایسا سیٹ کہ 30,000 فلسطینیوں کو تو مارا ہی ہوا ہے اس نے، اور یہ اپنے بندوں کو بھی آن نہیں کرتے، جیسے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس کے بعد یہ انہیں آن نہیں کرتے۔ BLA والوں نے کچھ سولجرز پکڑے ہیں، اس کے بعد انہیں بھی آن نہیں کیا، انہوں نے اپنا ID کارڈ بھی دکھایا، ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ ہم پاکستان فوج کے نوجوان ہیں، سولجرز ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم انہیں آن ہی نہیں کرتے، وہ ہمارے فوجی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی اپنے بندوں کو آن نہیں کرتے۔ جہاں بھی یہ سروے ہوا ہے جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا آپ سے کہ 52%، یہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر ایسے کون سے لوگ آ گئے کہ جو آدھی جو ہماری پاپولیشن ہے وہ نیتن یاہو کی لیڈرشپ کو پسند کر رہی ہے، جو کہ فلسطینیوں کو مارے۔ فلسطین نام کی اب ویسے بھی کوئی اسٹیٹ رہی نہیں ہے اس دنیا میں، فلسطین صرف نام کا ہی رہ گیا ہے، فلسطین نام کی کوئی اسٹیٹ بھی نہیں ہے۔ فلسطین کی حدود میں بھی آپ جائیں گے آپ کو اسرائیل کی جھنڈے نظر آئیں گے، آپ کو ہر طرف اسرائیل ہی نظر آئے گا، آپ کو فلسطین نام کی کوئی اسٹیٹ نظر نہیں آئے گی۔ صرف یہ آپ کو ناموں میں الجھا کے رکھا ہوا ہے کہ فلسطین نام کی بھی کوئی اسٹیٹ ہے۔ فلسطین نام کی بالکل بھی کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دیا فلسطین کو۔ اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ویسے بھر بھر کے تعریفیں کر رہے ہیں کہ مائی فیورٹ فیلڈ مارشل شہباز شریف کو انہوں نے، مطلب جس طرح یہ کوئی کارٹون لگ رہے تھے جب وہ گلے مل رہے تھے شہباز شریف کو۔ تو ان کی باڈی لینگویج آپ دیکھ لیں، عزت نفس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ڈیکورم ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے، کچھ عزت نفس ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، یہ ساری حدوں کو پار کر چکے ہیں، اس حوالے سے انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں۔ ایک تو یہ جو سروے ہوا ہے اس نے مجھے کافی زیادہ ویسے سرپرائز کیا ہے، مجھے حیران کیا ہے کہ 52% جو آپ سمجھ لیں کہ پاپولیشن ہے وہ نیتن یاہو کی لیڈرشپ کو سپورٹ کرتی ہے۔ آپ کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے بلاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔